رسالت سے کرتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علامہ مولانا شرف الدین مصباحی صاحب، نعرے تکبیر، نعرے الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. کریمہ ببخشائے برحالیمہ کی ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر است و فریاد رس، توئی آسیارہ خطا بخش و بس، نگہدار مارا زراہ خطا در گزار و ثوابم نما، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بنا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کنیا معین الدین چشتی. ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله. وقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
تشریف لانے والے دور و نزدیک سے عاشقان رسول، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کونین، فخر موجودات، مکہ کے تاجدار، مکہ کے سردار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، طٰہٰ یاسین، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، بے کس پناہ، سرور خاتم پیغمبراں، نبی رحمت، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا نے ہمیں اتنا جھگڑ دیا ہے دنیا داری میں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا، ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ جہاں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو وہاں پہنچ کے سن سکے۔ اس قدر مصروفیت میں انسان پریشان ہے، اس کو کھانے کا بھی موقع نہیں مل پاتا ہے۔ جس سے بھی بات کرے کہے گا کیا بتاؤں، بڑی مصروفیت ہے، بڑی مصروفیت ہے۔ یاد رہے یہی بمبئی کی سرزمین ہے، 2020 میں ایسا لوگوں کو فرصت والا بنا دیا گیا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے، چلتی پھرتی بمبئی ٹھپ۔ اگر یوں کہا جائے کہ بمبئی کی سانس رک گئی تو بچا ہوگا۔ اس وقت بھی آپ نے اپنا وقت گزارا ہے۔ اتنا فرصت میں آدمی ہو گیا، کاروبار بھول گیا، یہاں تک کہ نماز کے لیے مسجد میں جانا بھی بند کر دیا گیا۔ نہیں، اب نہیں آ سکتے ہو، دروازہ بند ہے۔ کبھی یہ مسلمان سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ چاہ کر کے بھی تم مسجد میں داخل نہیں ہو پاؤ گے، تمہاری انٹری بند ہو جائے گی، داخلہ بند ہو جائے گا۔ کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور خالی بمبئی نہیں، عالمی سطح پر پوری دنیا میں اس کا اثر ہوا۔ کیسے نماز پڑھیں، کیسے جمعہ پڑھیں، کیسے عیدین پڑھیں۔ اس وقت احساس ہوا کہ علماء کی نگرانی میں، علماء کی اقتداء میں بڑی آسانی سے عبادت کر لیتے تھے۔ آج ہم تراویح کی نماز کیسے پڑھیں، عید کی نماز کیسے پڑھیں، جمعہ کیسے پڑھیں۔
یہ بہت بڑا سبق ہے. کتنے لوگ تو مسجد سے اس طرح دور ہو گئے کہ آج بھی دور ہیں. بزرگوں سے دور ہوئے تو آج بھی دور ہیں. اور دنیا یہی چاہتی ہے آپ دور رہو، نہ مسجد سے قریب، نہ علماء سے قریب، نہ خانقاہوں سے قریب، نہ اپنے پیر مرشد سے قریب. آپ دور رہو. دور رہو گے تو ہم جس طرح چاہیں گے آپ کو چلائیں گے. آپ کی کچھ چلنے والی نہیں. آپ اپنے باوقار دین کا کام کرتے ہیں، اسلام کا کام کیسے کرتے ہیں، لیکن وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کام روکنا ہے، ہمارا کام چلنا ہے. تمہارا کام روکنا ہے، اپنا کام تم کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. ایک مسلمان سے شروعات ہوئی، پوری دنیا میں مسلمان نظر آتا ہے کہ نہیں؟ یہ حقانیت کی پہچان ہے. جو عرب اسلام کا دشمن تھا، اسی عرب میں اسلام کی بنیاد پڑی. جو عرب سب سے زیادہ بے حیائیوں برائیوں کا اڈا بنا تھا، مرکز بنا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہی مبعوث فرمایا. اسی جگہ پر جڑ کو توڑنا ہے، جڑ کو کاٹنا ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکہ کی سرزمین پر پیدا فرما کر پوری دنیا والوں کو چیلنج کر دیا. اے دنیا والوں، یاد رکھو جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی خدا نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. محبوب کی آمد کے بعد جانتے ہیں میرے آقا کسی سے متاثر ہوئے ہی نہیں، کسی سے مرعوب ہوئے ہی نہیں، بلکہ چلتے رہے، کارواں چلتا رہا. 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، 6 سے 7. 40واں نمبر آیا فاروق اعظم کا. 40واں نمبر آیا نا فاروق اعظم کا. 40واں نمبر آیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے، اب تو ہم کھل کے نمازیں پڑھیں گے، اب تو اذان دے کے نمازیں پڑھیں گے، اب اعلانیہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اس لیے کہ عمر جہاں رہتا ہے وہاں چھپ کے کوئی کام نہیں کرتا ہے. اگر اس کے پہلے اسلام کا دشمن تھا، اسلام کے خلاف تھا، تو سنو یاد رکھو اسلام قبول کرنے کے بعد اب اسلام کا جو باغی ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، اسلام کا جو مخالف ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا. اسلام کے خلاف جو بھی کارروائیاں کرنے کی کوشش کرے گا اب اس کے خلاف عمر کھڑا رہے گا. توانائیاں آتی گئی، طاقت ملتی گئی، اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا. کیا کیا نہیں میرے آقا نے جھیلا ہے. لوگوں سنو، پڑھو سیرت مصطفیٰ اور پھر غور کرو. یہ اسلام اتنی آسانی سے آپ کو مل گیا. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے سمجھا حلوہ ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی گردنیں نہیں کٹائی، آپ کے دادا نے گردن نہیں کٹائی، آپ کے باپ نے گردن نہیں کٹائی، آپ کے بیٹے آپ کے بھائی نے گردن نہیں کٹائی ہے. جن لوگوں نے گردنیں کٹائی ہیں ان کے دل سے پوچھو. اور اگر پوچھنا اسلام کے بارے میں تو بلال حبشی سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے اسلام کیا ہے. عمار بن عاصر سے پوچھو، سعد بن وقاص سے پوچھو، ابو عبیدہ بن الجراح سے پوچھو. یہ لوگ بتائیں گے اسلام کتنے مشکلوں کے بعد آیا ہے. اتنے آسانی سے ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی دشواریوں کے بعد اسلام کا دامن ہمیں ملا ہے. تو جانتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کیسے دیوانے بن گئے کہ گردن کٹے تو کٹ جائے، اسلام پر آنچ نہ آنے پائے. اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں صاحب سننے کے لیے لوگ تیار نہیں.
کیا گردن کٹوائیں گے؟ شاندار منڈپ بنا کے اسٹیج لگا کر کے آپ کو سننے کے لیے اتنا زبردست اہتمام. ہائے مسلمان، تو کہاں ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ کون سی دنیا میں جانا چاہ رہا ہے؟ کون سی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرتے تھے. آج تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. کیا ہاتھ میں لے لیا بتاؤ؟ موبائل. یہ موبائل ایسا ہو گیا ہے کہ کھانا نہ ملے چلے گا، کھانا نہ ملے چلے گا، ایسا نہ ہو چلے گا، عزت پر بھی آنچ آ جائے چلے گا، موبائل نہ چھوڑنے پائے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جیسے لگتا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت موبائل سے کرنے لگا ہے. اب بڑے تو بڑے ہیں، بزنس مین تو بزنس مین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال یہ ہے کہ ہماری مائیں بھی اتنی ہوشیار ہو چکی ہے کہ بچے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کے اس کو چپ کراتی ہے. اب ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، نہیں کچھ رہ گیا. موبائل کے سوا کوئی اسلحہ، کوئی ہتھیار نہیں. اور پہلے قرآن پڑھ کے بچوں کو لوریاں سنا کے بچوں کو سلایا جاتا تھا. نعت پاک مصطفیٰ سنا کے بچوں کے ایمان کو تازہ کیا جاتا تھا. کیا آپ کو احساس ہوگا؟ کیا آپ کا ضمیر بیدار ہوگا؟ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مردہ کر دیا ہے. اب ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. اب ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم حقیقت میں اپنے آپ کو مسلمان کہیں. یہ اور بات ہے کہ نام عبداللہ ہے، یہ اور بات ہے کہ نام عبد الرحمن ہے. اس عبداللہ عبد الرحمن کے اندر اسلام نہیں پایا جا رہا ہے. کسی اور کا کردار آپ کے اندر آ گیا ہے. ورنہ یہ کرسیاں خالی رہتی. جو رسول کا دیوانہ ہوگا وہ منتظر رہتا ہے میرے آقا کی کون سی بات بیان ہوگی وہ اس کو سنوں گا. اس سے محبت ہے اس کے لیے بےتاب رہتا آدمی. ارے آپ کو جس سے محبت ہو جائے اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں نا، کرتے نہیں کرتے؟ بیوی سے محبت ہے تو سینکڑوں مرتبہ بیوی کا نام لیں گے، کبھی نہیں گھبراتے. بیٹے سے محبت ہے 1000 مرتبہ نام لیں گے بیٹے کا. باپ سے محبت ہے 1000 مرتبہ نام لیں گے. بھائی سے محبت ہے 1000 مرتبہ نام لیں گے، کبھی نہیں گھبرائیں گے. اور یہاں میرے آقا کا فرمان یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس حدیث پاک کو یاد کر لو. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے مومن کامل ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لو. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. تمہارا باپ بھی پیچھے، تمہاری ماں بھی پیچھے، تمہارا بیٹا بھی پیچھے، تمہارا بھائی بھی پیچھے، سب پیچھے. سب سے اول مقام میرے مصطفیٰ کا ہے. اگر تم کو محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے دعویٰ آپ کا. نبی سے زیادہ محبت کا دعویٰ ہے تو ہم دلیل مانگتے ہیں آپ سے. اگر واقعی آپ کے اندر سچی محبت ہوگی تو پھر یہ کرسیاں خالی. عاشق نے کہا کبھی یا رب، تمنا ہے دعا کرتا ہے، کبھی یا رب میری آنکھوں میں وہ منظر نظر آئے، کبھی یا رب میری آنکھوں میں وہ منظر نظر آئے جدھر دیکھوں جمال شافع محشر نظر آئے. آمین اللہم آمین. جدھر دیکھو جمال شافع محشر نظر آئے اور زمین سے آسمان تک نور کا پیکر نظر آئے. آمین.
اللهم آمین. زمین سے آسمان تک نور کا پیکر نظر آئے اور نبی کی یاد میں ہر دم نبی کا گھر نظر آئے. آمین اللهم آمین. یہی تمنا ہونی چاہیے, یہی آرزو ہونی چاہیے, نبی کی یاد میں ہر دم نبی کا گھر نظر آئے, نبی کی یاد میں ہر دم نبی کا گھر نظر آئے. اللهم آمین. یہ وظیفہ بنا لو, وظیفہ بنا لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. بدلو اپنے آپ کو, چینج کرو اپنے آپ کو. نہیں کرو گے چینج تو سمجھ جاؤ بیکار ہے, سب بیکار. قرآن پاک کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, رب تعالی ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے دنیا والوں, تم نے اخلاق سمجھا کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ آؤ نبی کی بارگاہ میں آؤ. قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اگر اخلاق پوچھنا چاہتے ہو تو میرے آقا کے جیسا اخلاق کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا اخلاق کے عظیم پیکر ہیں, اخلاق حسنہ کے عظیم پیکر ہیں. جب قرآن آپ نے سن لیا تو حدیث بھی سن لو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ. یہ نبی کا قول ہے, خود نبی فرما رہے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں تو اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. سبحان اللہ. میرے آقا جیسا اخلاق کس کے پاس ہوگا؟ ایک ایک کردار میرے آقا کا اپنا لو, کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور دوسرے مقام پر 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہیں کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ, تمہارے لیے رسول پاک کی پیروی سب سے بہتر ہے. مصطفیٰ کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے. رسول پاک کا جو اسوہ ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا شعور عطا کر دیا, ہمیں دستور زندگی عطا کر دیا کہ مسلمانوں تمہیں کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم کو زندگی گزارنے کے لیے ہم نے تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیج دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مت سوچنا کس کی اداؤں کو اپناؤں, کس کی اداؤں کو لے کے چلو. نہیں نہیں, ارے اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ پورا کا پورا اسلام مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. یہ شریعت مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. آپ جن جن چیزوں پہ غور کرو گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نماز کو دیکھو, یہ پوری نماز ہے کیا؟ میرے آقا کی اداؤں کا نام نماز ہے. یہ حج کیا ہے؟ یہ حج میرے آقا کی اداؤں کا نام ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. پتہ یہ چلا جن جن چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں ان تمام چیزوں میں میرے آقا کی ادا موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو دستور زندگی دیا جا رہا ہے, رسول دیا جا رہا ہے, وہ قانون دیا جا رہا ہے, وہ میرے آقا کا نظام ہے, وہ نظام مصطفیٰ ہے. اسی نظام مصطفیٰ کو لاگو کرو, انشاءاللہ اس پر چلو گے کامیاب رہو گے. چھوڑ دو گے ناکام ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, خسارے میں چلے جاؤ گے. جن جن لوگوں نے مصطفیٰ کے دستور کو پس پشت ڈالا ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے. بے شک بے شک. ہمارے پاس قرآن ہے, مصطفیٰ کا کردار, احادیث کریمہ, قرآن, یہ پڑھو, پڑھتے جاؤ. نماز فرض ادا کرنے کے بعد ایک رکوع قرآن پڑھو, ترجمے قرآن کے ساتھ پڑھو, کنز ایمان کھول کے پڑھو, پھر دیکھو رب کا ارشاد کیا ہے.
انگریزوں کا حال یہ ہے، وہ بڑی چھان بین کرتے ہیں، جانتے ہر چیز پر ان کی تحقیق ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کی بھی تحقیق کیا ہے۔ اس قرآن نے انہیں نالج دیا، اس قرآن نے انہیں بہترین ایجادات کے لیے ایک بہترین ایک عجیب کارنامہ ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ سائنس داں ہیں، ان لوگوں نے قرآن سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جو قرآن جس طرح پڑھنا چاہتا ہے، جو چیز نکالنا چاہتا ہے، قرآن اس کی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جہاز کا وجود کیسے آیا، یہ جہاز کیسے بنا، ادھر دماغ کیسے گیا، قرآن نے رہنمائی کیا۔ قرآن نے کہا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور تم طبق در طبق زینہ بزینہ چڑھو گے۔ جب قرآن نے کہا تو سمجھ میں آ گیا اب کوئی ایسی چیز ہوگی جو آسمان میں اڑے گی، اڑانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ قرآن نے راستہ دے دیا، قرآن نے رہنمائی کر دی، اب کوشش جاری کیا تو جہاز بنا کے پیش کر دیا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، ہر چیز کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ہم کو کیا چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مصطفیٰ کا کردار چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بس میں یہی اتنا بولنا چاہتا ہوں ایک جملے کے اندر، ہمارے زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں مصطفیٰ کا کردار پیرس ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو اب کامیاب ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اسی کو ہم واقعات میں پیش کرتے ہیں۔ اسی کو میرے آقا کا واقعہ کیسے کیسے پیش آیا، وہ واقعہ بھی سن کر کے ایمان کو تازہ کیجئے۔ لیکن بھائی پہلی بات میری یہ ہے کہ لو لگاؤ آقا کی طرف، محبت کرو مصطفیٰ سے۔ اگر چاہتے ہو واقعی کامیاب ہونا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ موقع مل رہا ہے، ورنہ آپ کہاں کتاب پڑھو گے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کتاب پڑھنے کا؟ اب تو بالکل پتلی سی کتاب لکھ دی جائے تو اس کو بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں رہتا۔ اسے کھول کے دیکھا، اچھا فلاں نے لکھا، ہاں بس۔ تو بیچارہ مصنف کتاب کا کتنی محنت و مشقت کے بعد ان تمام ورق کو سیاہ کرتا ہے، لکھتا ہے، اور لکھ کر کے علم و ہنر کی باتیں قوم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ قوم ذرا پڑھے گی۔ تو قوم کا حال یہ ہے کہ اب تو موبائل پڑھنا ہے کہ اب کتاب پڑھنا ہے، اب نہیں پڑھنا۔ کہیں گا کہ ہمارے پاس موبائل ہے، ہم سب دیکھ لیتے ہیں۔ کیا تم دیکھ لیتے ہو؟ ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جو کتاب نہیں دیکھ سکتا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ جو چھوٹی سی کتاب، پتلی سی کتاب نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن کیا پڑھے گا؟ ایک قرآن، ایک کتاب میرے مصطفیٰ نے پڑھائی ہے۔ اصحاب صفہ، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف کا چبوترا، سبحان اللہ۔ واہل طلبہ، کیسے طلبہ ہیں، ابو ہریرہ جیسے پڑھنے والے لوگ ہیں، 70 اصحاب ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی پڑھانے والے معلم کائنات ہیں، ایک ہی معلم، ایک ہی کتاب۔ قربان جاؤں کیسا علم دیا ہے اس قرآن سے۔ کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو مولا علی شیر خدا حیدر کرار بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو درجنوں کتابیں بچوں کو دی جاتی ہے، وہ بیچارہ بیگ میں رکھ کر کے جاتا، اس کا کھانا بھی کمزور ہو جاتا، تھکان سے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 10 20 کتابیں لاد دی جاتی ہیں۔ سیکھو قرآن، پڑھو قرآن۔ جو قرآن تمہیں دے دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔
اسی قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے مفسرین نے، علامہ اسماعیل حقی نے جب اس کی تفسیر لکھنا شروع کیا اور پھر اس کا اردو میں کیا تو جانتے ہیں 15 جلدیں تیار ہو گئے. سبحان اللہ. 15 جلدیں، ایک قرآن کی تفسیر 15 جلدوں پر مشتمل ہوگی. زقیم 2 پارے کی 15 جلدوں پر پورا قرآن. علامہ مفتی احمد یار خان نے تفسیر نعیمی لکھا، 17 جلدیں لکھ ڈالی. قرآن مکمل نہیں ہو پایا. کسی نے ضیاء القرآن لکھا، کسی نے تبیان القرآن لکھا، کسی نے الحسنات لکھا. یہ سب تفسیروں کی بات کر رہا ہوں. قرآن تو ایک ہے. قرآن کے پڑھنے والے مفسرین نے کس طریقے سے قرآن کی تفسیر کی ہے. ہم کہیں اور نہیں جانا چاہتے ہیں. مختوم صاحب کی بات سن لو، مختوم بہائمی کی بات سن لو. مختوم صاحب کی کرامتوں کو سننے نہ جاؤ، مختوم صاحب کی فقاہت کو سنو، مختوم صاحب کی تفسیر کو سنو، مختوم صاحب کی علم کو سنو. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہیں کہ کون سی نئی بات بتانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، مخدوم علی مہائمی بہت بڑے فقیر کا نام ہے، سبحان اللہ. بہت بڑے مفسر قرآن کا نام ہے. ذرا سی جھلک دے دوں آپ کے سامنے. میرے پاس تفسیر موجود ہے تب بول رہا ہوں، ایسے نہیں بولتا. مخدوم علی مہائمی نے جب تفسیر لکھنا شروع کیا تو جانتے ہیں پورے قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ ارے بولو بھائی، 114 سورتیں ہیں. کتنی ہیں؟ پورا مجمع تو بول دے. 114 سورتیں ہیں. اور بسم اللہ کتنی ہیں؟ خاموش ہو گئے. ارے بھائی سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو 113 ہے، لیکن ایک بسم اللہ آیت کے اندر موجود ہے تو اس کو لیں گے تو پھر 114 بسم اللہ. سنو آگے. مخدوم علی مہائمی نے جس سورہ کی تفسیر لکھنا چاہا تو اس کے بسم اللہ کا ترجمہ اس طریقے سے کیا کہ اس سورہ کا مفہوم اس بسم اللہ کے ترجمے میں لکھ دیا. نہیں سمجھ پائے؟ ارے بھائی مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر کیا تذکرہ ہے؟ گائے کا تذکرہ ہے. اب جب کوئی پڑھے گا سورہ بقرہ تو اس کے دماغ میں آئے گا کہ گائے کا تذکرہ ہے اس کے اندر، مشہور واقعہ ہے. تو اس طریقے سے آپ نے لکھا کہ پڑھنے والا جب بسم اللہ کا ترجمہ کرے گا تو سننے والا سمجھ جائے گا. پڑھنے والا تو سمجھ ہی رہا ہے، سننے والا بھی سمجھ جائے گا کہ سورہ بقرہ کی بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ کر رہا ہے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ پڑھ رہا ہے. سورہ آل عمران کا ترجمہ، سورہ آل عمران، سورہ یونس کے بسم اللہ کا ترجمہ یہ پڑھ رہا ہے. اس لیے کہ جس سورہ کی بسم اللہ ہے اس سورہ کا خلاصہ اس بسم اللہ کے ترجمے میں لکھ دیا. ماہم شریف میں میرا بیان تھا اور میں نے اسی بات کو رکھ دیا. کہا ہم لوگ یہی پیدا ہوئے، ہمارے کتنے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، لیکن کوئی نہیں بتایا کہ مخدوم صاحب نے اتنی بڑی کتاب لکھی اور اتنے بڑے فقیر تھے. ہم نے کہا بھائی میں اپنے گھر کی بات نہیں پیش کر رہا ہوں، انہیں کی بات پیش کر رہا ہوں. میرے پاس کتاب موجود ہے. ہاں اگر نہ یقین ہو تو کتاب دکھا دیتا ہوں آپ کو. بولے تو بہت بڑی بات ہم نے کہیں سنا ہی نہیں کہ کسی مفسر نے بسم اللہ کے ترجمے میں اس طریقے سے لکھا ہو کہ اس سورہ کا خلاصہ اس کے اندر آ جائے. یہ بھی تو سنا کرو نا. علم کی بات سنا کرو. علم جہاں ہے وہاں روشنی ہے. علم جہاں ہے وہاں جہالت و تاریکی دور ہو جاتی ہے. علم جہاں وہی زندگی ہے، جہاں پہ علم نہیں وہیں پہ جہالت اور موت ہے. اسی لیے کہا العلم نور، علم روشنی ہے. علم روشنی ہے. میرے آقا روشنی لے کے آئے، میرے آقا قرآن لے کے آئے، میرے آقا علم لے کر کے آئے تاکہ یہ دنیا جو جہالت کے نرغے میں پھنسی ہوئی ہے اس کو نکال کر روشنی میں لایا جائے، تاریکی سے نکال کر اجالے میں لایا جائے تاکہ دنیا روشن ہو جائے.
سبحان اللہ میرے آقا نور دنیا میں آئے، نور، اور آپ کے نور سے پوری دنیا جگمگا گئی۔ میرے آقا نور بن کے آئے۔ ایسے تو سارے انبیاء آ رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک صفت میرے آقا کی رحمت بھی تو ہے، سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بار بار آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ خدا کی بارگاہ سے آ رہے ہیں تو رحمت لے کے آ رہے ہیں۔ ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رحمت لے کے آ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام رحمت لے کے آ رہے ہیں، ادریس علیہ السلام رحمت لے کے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام رحمت لے کے آ رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ رحمت لے کے آ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام رحمت لے کے آ رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ رحمت لے کے آ رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام رحمت لے کے آ رہے ہیں، یونس علیہ السلام رحمت لے کے آ رہے ہیں۔ غرضے کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سب رحمت لے کے آ رہے ہیں۔ اور جب باری آئی محبوب کبریا کی، جب باری آئی خاتم پیغمبرا کی، جب باری آئی نبی آخر الزمان کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ رحمت لے کے نہیں آئے بلکہ رحمت بن کے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت بن کے آئے۔ اب رحمت کا چیٹا جسے چاہیے در مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ لے، وابستہ کر لے، نو لگا لے، تو در مصطفیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا، اس کو رحمت کا چیٹا مل جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب کی آپ شان بڑی نرالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور وہی رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ جس کائنات کا، جس ذرے کا وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، اس ذرے کا مصطفیٰ اس کے لیے رحمت بن کر کے آ رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری دنیا میں اسی کی خدائی چل رہی ہے، تو جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ میرے آقا کو سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیسے کیسے کردار آپ کے ہیں، سبحان اللہ۔ عرب والوں کے سامنے میرے آقا نے اپنا کردار پیش کیا، وہ بھی تو ذرا دیکھیے، عرب والوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ کتاب کا نزول تو بعد میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 40 سال کی جب عمر ہو گئی میرے آقا کی، 40 سال کی، تب کہاں گئے تھے؟ غار حرا میں گئے تھے، عبادت کرنے گئے تھے 40 سال۔ یہ غار حرا میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پہلے عبادت نہیں کر رہے تھے، اس کے پہلے بھی عبادت کر رہے تھے۔ ہر میدان میں مصطفیٰ نے اپنا کردار پیش کیا۔ کوئی رسول کوئی ضابطہ بتانے والا نہیں ہے۔ میرے آقا کس طریقے سے اپنا کردار عرب والوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ عرب والوں کا حال یہ تھا کہ آپ کو صادق الامین سے جانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو ایسے ہیں، ان کا کردار بڑا لاجواب ہے، یہ بڑے سچے ہیں، ان کا معاملہ اتنا اچھا ہے، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو پورے عرب والوں کو اپنا کردار پیش کر کے منوا لیا، کردار پیش کر کے منوا لیا۔ 40 سال پہلے اپنا کردار پیش کیا ہے، 40 سال کے بعد غار حرا میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن جو رسول اور قانون دستور بن کے آ رہا ہے، قرآن، وہ قرآن 40 سال کے بعد آ رہا ہے۔ اب میرے آقا نے 40 سال
کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے. یہ نہ کہنا کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے، یہ نہ بولنا، بلکہ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے. سبحان اللہ. جب قرآن آ گیا تب آپ نے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. تمہارے سامنے اب خدا کی کتاب آ رہی ہے، خدا کا کلام آ رہا ہے، قرآن آ رہا ہے. اس میں اصول بھی تمہیں ملے گا، اس میں ضابطہ بھی تمہیں ملے گا، اس میں اصول زندگی بھی تمہیں ملے گا. یاد رکھو، اسی قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ اور میرا کردار دیکھتے چلے جاؤ. قرآن پڑھو، میرا کردار دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلے مصطفیٰ کا کردار ضرور ہے لیکن قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کے موافق کردار ہے. کوئی ایسا انسان دنیا کے اندر بتائیے نا، ہے کسی کے پاس ایسا کردار کہ رسول ضابطہ نہ پیش کیا جائے اس کا کردار اچھا ہو جائے؟ ارے صاحب، یہاں تو وصول، ضابطہ، قانون سب پیش کیا جاتا ہے، پھر بھی آدمی عمل نہیں کرتا ہے. یہ صرف اور صرف میرے آقا کی خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرب کے اندر بھیجا، اس عرب میں بھیج کر کے بتا دیا میرا محبوب ضابطے کا محتاج نہیں ہے، میرا محبوب وصول کا محتاج نہیں ہے، میرا محبوب قانون کا محتاج نہیں ہے. بلکہ سن لو، قانون تو آپ کے کردار کا نام ہے، رسول آپ کے کردار کا نام ہے، ضابطہ تو آپ کے کردار کا نام ہے. جو میرے آقا کر دے وہی قانون بن گیا، جو میرے آقا فیصلہ فرما دے وہی دستور زندگی ہے. جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان اس طریقے سے بیان کی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے محبوب سنو، محبوب کی شان یہ ہے کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اس سے منع کر دے باز آ جاؤ. پتہ یہ چلا اب رسول کو اتنا اختیار ملا ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی شان ہے. سیرت مصطفیٰ پڑھنے والوں، رسول پاک کا کردار پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کیسی لاجواب شخصیت کے مالک ہیں. آپ کا ایک ایک کردار بڑا لاجواب ہے. بے شک، بے شک. مکہ کی گلی ہے، مکہ کی گلی جانتے ہیں؟ ایک بیچاری بڑھیا عورت تھی، وہ بڑھیا بستر باندھ کر کے تیار تھی جانے کے لیے، لیکن وہ بڑا نہیں تھا، کمزور تھی. اس کے پاس بچے وغیرہ تھے نہیں، انتظار کر رہی تھی کوئی آئے گا تو اسے مدد لوں گی. سامان زیادہ تھا، اٹھا سکتی نہیں، تو اب وہ انتظار کر رہی تھی. اتنی میں میرے آقا کا گزر ہو گیا، دیکھا کہ ایک بڑھیا خاتون ہے جو کسی کے انتظار میں لگتا بیٹھی ہے. تشریف لے گئے، فرمایا ماں جی بتاؤ کیا کام ہے؟ بولے بیٹا میں کمزور ہوں، میرے پاس سامان ہے اور یہ سامان مجھے لے کے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ ہمیں فلاں مقام پر جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا ماں آگے آگے چلو، میں تمہارا سامان لے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھا لیا اور وہ بڑھیا خاتون آگے آگے چلتی جا رہی ہے. جب وہ منزل پر پہنچ جاتی ہے، میرے آقا نے اس کا سامان رکھا، جانے لگے تو بڑھیا خاتون بولتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کا کام ہو گیا نا؟ تو سنو، بڑھیا خاتون کہتی ہے بیٹا یاد رکھنا میں جو آئی ہوں مجبور ہو کے اپنا گھر چھوڑی ہوں. کہا کون سی مجبوری آ گئی؟ کہا یہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ کوئی جادوگر ہے، یہاں پہ کوئی جادوگر ہے، ساحر ہے، اس کے ڈر سے میں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو بھی اس سے بچتے رہنا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کا نام بھی تو کچھ ہوگا. کہا ہاں نام بھی بتایا ہے. کیا نام بتایا؟ کہا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اے بوڑھی ماں
جس کا تو نام لے رہی ہے وہ تو میں ہی ہوں، سبحان اللہ، وہ تو میں ہی ہوں۔ کہا بیٹا یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا جو کچھ بتایا گیا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا وہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب بڑھیا خاتون بولتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم اگر محمد ابن عبداللہ ہو تو پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ بڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، بات اسلام کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ میرے آقا نے اپنا کردار، اپنا اخلاق حسنہ پیش کر کے اس خاتون کو داخل اسلام کر دیا۔ دوستو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس نبی کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے تو گالی سے جواب مت دو، اپنا کردار پیش کرو، اپنا اخلاق حسنہ پیش کرو، اپنا عظیم کردار پیش کرو، وہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ آپ لاٹھی اور ڈنڈے اور ڈھیرے اور پتھر سے جواب دینے کی کوشش نہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو اپنی زندگی پاک عرب کی سرزمین پر گزاری ہے، ایک ایک حصے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس طریقے سے اسلام کو آگے بڑھایا ہے میرے آقا نے۔ ایسے روایت اور سامنے آتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ایک خاتون کے گھر کے دیوار پر ٹیک لگا کر کے کسی سے بات کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ اب چونکہ دیوار پہ آپ نے ٹیک لگا دیا، دروازہ بغل میں تھا، جس کا مکان تھا وہ کافرہ تھی، وہ کافرہ عورت تھی، اس کو اتنی جلن، اتنی حسد تھی کہ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نہ مجھے نہیں سننا ان کی بات۔ دروازہ جب اس نے بند کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے پاس، سبحان اللہ، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو اور میرے محبوب سے کہہ دو، اے محبوب آپ نے جس دیوار کو ٹچ کر دیا ہے، آپ کا جسم پاک جس دیوار سے لگ گیا ہے، اب وہ کفر کی تاریکیوں میں نہیں بلکہ رب کو یہ گوارا نہیں ہے۔ میرا محبوب جہاں کھڑا ہو جائے قدم رکھ دے، اب وہ تاریکیوں میں نہ بھٹکے بلکہ وہ اجالے میں آ جائے۔ سبحان اللہ، جبریل امین جا کے یہ فرمان پیش کر رہے ہیں، میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس عورت کے دل میں اس طریقے سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس نے دروازہ کھولا، باہر آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھائیے داخل اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کا یہ معجزہ ذرا دیکھو، جہاں میرے آقا قدم رکھ دیتے ہیں اللہ کتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ کافرہ نہیں بلکہ مومنہ ہو جاتی سبحان ہے، اللہ، رسول پاک کی زیارت کر کے صحابیہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا کردار ہے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ اپنے اپنے گھر میں غور کیجئے، اپنے معاشرے پر غور کیجئے، اپنے کنبے اور قبیلے میں غور کیجئے۔ کیا رسول پاک کا کردار ہمارے قبیلے میں ہے، ہمارے خاندان میں ہے، ہمارے گھر میں ہے تو سبحان اللہ آپ بڑے نصیب والے ہیں، اور نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ کلمہ پڑھ کر کے بھی مسلمان نہ رہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔
تک آپ عملی میدان میں آگے نہیں آئیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی ہیں میرے آقا کو، لیکن میرے آقا نے کبھی جواب نہیں دیا. ارے وہ طائف کا مقام دیکھیے، طائف میں آپ پر پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، ایسا ایسا پتھر مارا گیا، غش کھا کے میرے آقا نے بد دعا نہیں فرمائی. نوح علیہ السلام کے واقعے میں نے پڑھا، قرآن پاک کے اندر ہے، جب ایک بوڑھا باپ اپنے بچے کو کاندھے پر لے کے اور ڈھیلا اس کے ہاتھ میں پتھر دے کے کہتا ہے بیٹا چل، جب قریب ہو جائیں گے تو پتھر مارنا. وہ بچہ پتھر مارتا ہے، نوح علیہ السلام کی پیشانی جو پتھر جا کے پڑتا ہے وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی رب کی بارگاہ میں، مولا اس دھرتی کو تو تہس نہس کر دے، سب کو غرق کر دے، کسی کو جینے نہ دے. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، رب تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. یاد رکھو نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے یہ اس دنیا میں طوفان نوح آیا. 950 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد، بلکہ روایتوں میں آتا ہے 950 سال ہم نے تبلیغ کی ہے، 1600-1700 سال آپ کو زندگی ملی. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد حاصل کیا؟ 40 مرد 40 عورتیں مسلمان. لیکن نوح علیہ السلام کا کردار سنا نا، دعائیں نہیں کی، بس دعا کی. جب میں اپنے آقا کی بات سوچتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں تو میرے آقا علیہ السلام خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں. طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی ہے بلکہ دعائیں دی ہیں، اسی دعا کی برکت سے آج طائف میں مسلمان نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعا کی برکت ہے. پورا تاریخ اسلام پڑھو، دیکھو میرے آقا نے کسی کو بد دعا نہیں کی ہے. یہ میرے آقا کی خاصیت ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے. اگر کوئی مارتا دعائیں دیتے، دعاؤں سے نوازتے، ہی میرے آقا کی شان ہے. ہم لوگوں کا حال کتنا برا ہو گیا، اگر ایک تھپڑ مارتا ہم 2 تھپڑ مارتے، اگر ایک ڈھیلا مارا تو اس کو پتھر سے جواب دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم اس سے کم نہیں. ذرا مولا علی کی بات سن لو، بات جب یہ آگی تو بھی سن لیجیے، بات ذہن میں آ گئی. مولا علی کے ایک ایسا شخص اس کے سینے پر سوار ہے، آپ چاہے تو اس کی گردن کاٹ دیتے، اس نے تھوک دیا. مولا علی کو جلال تو آیا، لیکن کہا اب اگر میں اس کو مانوں گا تو اپنے نفس کے لیے ہوگا، اپنے چھوڑ دیا. یہ ہے کردار مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قابو پر آ گیا، دشمن پہ قابو پا لیا، چھری چلانی تھی، گردن کاٹنی تھی، اس نے تھوک دیا. آپ ہٹ گئے. اس نے کہا کیا بات ہے علی، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یاد رکھو ہم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول کا کردار یہ ہے اپنے نفس کے لیے کسی سے مت لڑو، اگر لڑنا ہے تو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے لڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اور رسول کی رضا کے خاطر تم لڑنا سیکھو. اگر تم اللہ رسول کی رضا اور محبت کے لیے لڑو گے کامیاب رہو گے. تو مولا علی کا یہ کردار، یہ انداز رہا ہے. اور ہم لوگوں کا حال تو بس اللہ خیر فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو، اے اللہ رسول پاک کا کردار ہمارے کردار میں داخل فرما دے. آمین. جو بے غیرتیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، جو ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا، اس کو زندہ کر دے. آمین. ہم کو صالح بنا دے، نیک بنا دے، متقیوں پرہیزگار بنا دے. یہ زندگی چند روزہ ہے، ہر ایک کو چھوڑ کے جانا ہے، کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. لہذا چند روزہ زندگی میں کچھ ایسے کام کر لو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نجات کا پروانہ عطا فرما دے.
پیارے آقا علیہ السلام کا کردار ذرا پڑھیے، دیکھتے چلے جائیں۔ مدینہ شریف کے اندر چند مسافر ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے، بڑا لاجواب کردار ہے میرے آقا کا، اخلاق کریمانہ۔ چند مسافر ہیں، دور دراز سے سفر طے کر کے آتے ہیں۔ آنے کے بعد جب مدینے میں آئے، کہیں کوئی جگہ نہیں آرام کرنے کی، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہ سب کیسے ہیں یہ بھی سنو، مسلمان نہیں ہے، یہ بھی تاریخ بتانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ رات کا وقت ہے، آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان ہو، آپ کو پناہ چاہیے، آپ کو آرام کی جگہ چاہیے، دیا۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ صحابہ کو میرے آقا نے بلایا، ارشاد فرمایا میرے صحابہ دیکھو یہ مسافر ہیں، تم لوگ آپس میں تقسیم کر لو، ایک ایک مسافر کو ایک ایک صحابی اپنے گھر لے کے جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک صحابی ایک ایک مسافر کو اپنے گھر لے کے جائے۔ جتنے صحابہ تھے اس وقت موجود، وہ سب لے کے گئے۔ ایک مسافر ایسا تھا جو بچ گیا، اب کوئی صحابی نہیں تھے لے جانے والے، تو میرے آقا نے فرمایا تم میرے ساتھ چلو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم میرے ساتھ چلو۔ لے کے گئے میرے آقا علیہ السلام، گھر لے گئے، گھر پہنچا دیا گیا۔ میرے آقا نے حکم دیا اس کو کھلایا جائے، پلایا جائے۔ اب بیچارہ اتنا بھوکا تھا، وہ اتنا بھوکا تھا، ایک بکری کا دودھ دیا گیا، پی گیا، دوسری بکری کا دودھ دیا گیا، پی گیا، تیسری بکری کا دودھ دیا گیا، پی گیا، چوتھی بکری کا، اس طریقے سے 7 بکریوں کا دودھ اس کو پلایا گیا، سب پی گیا، اتنا بھوکا تھا۔ اور اس کے بعد گھر میں جتنا کھانا تھا سب لا کے رکھ دیا گیا، پورا کا پورا کھانا صاف کر دیا۔ کتنا بڑا پیٹ تھا اس کا، وہ بھی سوچا ہوگا موقع بڑا اچھا ملا ہے، کہیں چھوڑے، ابھی کہاں ملنے والا ہے کھانا۔ اب جو کھا پی کے مست ہو گیا، سونا بھی ضروری ہے نا، اس کا بستر میرے آقا نے لگوا دیا، مہمان خانے میں بھیج دیا، جاؤ آرام کرو۔ اب گیا جب بستر پر، باہر سے کنڈی لگا دی گئی، اندر جا کے جب سو رہا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے۔ اب بیچارہ کیا کرے، دروازہ کھولا تو دروازہ بند ہے، کیا کرے، اندر سے باہر جا نہیں پا رہا ہے۔ آخرکار پیٹ خراب ہو گیا، بستر بھی خراب ہو گیا، کپڑا بھی خراب ہو گیا۔ اب میرے آقا اس کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ یہ تو بند کمرے میں ہے، جہاں میرے آقا وہیں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہی تو ہے غیب، سمجھا کرو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کس کنڈیشن میں ہے مسافر، کس کیفیت میں ہے مسافر، میرے آقا کو سب پتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آہستہ سے آتے ہیں، کنڈی کھول دیتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں کہیں یہ شرمندہ نہ ہو۔ اب اس کے بعد وہ آیا، دروازہ کھولا، دروازہ کھل گیا، چلا گیا۔ صبح ہوئی، اب صحابہ آئے، آکے دیکھ رہے ہیں مسافر تو ہے ہی نہیں۔ اندر داخل ہو کے دیکھا بستر خراب ہے، رسول کی بارگاہ میں جا کے پیش کیا، یا رسول اللہ مسافر تو غائب ہے، اب بستر بھی خراب ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آقا تشریف لاتے ہیں، آنے کے بعد ارشاد فرمایا وہ بستر میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا۔ سنو مسلمانوں، یہ میرے آقا کا ایسا کردار ہے، تم کو کہیں یہ کردار ملے گا نہیں، کہیں تم کو نظر نہیں آئے گا، جو اپنے آپ کو
کو بڑا متقی و پرہیزگار کہتا ہے، جو بڑا منصف اور عادل اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کی دعوت کو پیش کر دو، وہ لاجواب ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں صاف کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گا، صاف کروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ صحابہ کی اصرار کے باوجود میرے آقا کسی کی نہیں سنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ اور ادھر وہ بیچارہ مسافر چلتے 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 اس کو یاد آ گیا، ارے یار میرے گلے میں تعویذ تھی، وہ تعویذ تو اسی قبرے میں چھوڑ کے چلا آیا ہوں، اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تعویذ تو تعویذ نہیں ملے گی، اور تعویذ لینے جاتا ہوں تو بڑی شرمندگی ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ بچار کر رہا تھا، آخرکار فیصلہ کیا لیکن چل کر کے تعویذ ضرور حاصل کرنی ہے۔ اب وہ واپس جب الٹے پاؤں آتا ہے، آنے کے بعد جب حجرے کے پاس پہنچا تو دیکھا مصطفیٰ جانے رحمت جانے کائنات سرور پیغمبراں خاتم پیغمبراں نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نوری دستے مبارک سے صاف کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتے دیکھتے شرمندہ ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے نگاہ اٹھائی، ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ واپس نور ہے، نور تو جیسے آپ ان کو بشر سویہ کہا، جیسے آپ نے کہا وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، ویسے ہی میرے آقا نور ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا نور ہیں۔ ہاتھوں میں تلوار بھی موجود ہے۔ یاد رکھو اس رسول ہاشمی کی دعا پر پروردگار عالم فرشتوں کو نازل فرما کر میدان بدر میں ان سے تلوار چلوا کر کے تمام ہزار مشرکین کو شکست و فاش دے کر کے فتح و نصرت کا ڈنکا بجوا دیا ہے۔ اس رسول ہاشمی نے اگر ذرا سا اشارہ کیا ہوتا تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیے اللہ، ذرا غور کیجیے، جہاں اخلاق پیش کرنا ہے، جہاں کردار پیش کرنا ہے، وہاں مدد نہیں طلب کی جا رہی ہے، وہاں پہ خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جو میں کہہ دوں گا وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا کے محبوب ہمارے ہی نبی ہے، سبحان اللہ، جو آپ چاہیں وہ ہو جائے گا۔ یہ پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر، جس غزوے کے اندر فرشتے آتے ہیں تو لڑتے بھی ہیں، اور بھی غزووں میں شریک ہوئے، لیکن خالی ان کی آمد ہی لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے میرے آقا نے اپنا کردار دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ دنیا والے ہمارے نقش قدم پر چلے۔ اگر رسول انسان کی شکل میں نہ آتے تو ہم نمازیں کیسے پڑھتے، ہم روزہ کیسے رکھتے، ہم قربانی کیسے کرتے؟ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسانی شکل میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرے بندوں کو زندگی گزارنے کا شعور ہو جائے، بندگی ادا کرنے کا شعور ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جسم کے ساتھ نور بنا کر کے دنیا میں سبحان بھیجا۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ نور مجسم، نور مجسم۔ اب کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، کہاں نور 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 کرتے ہو، کہاں کیسے مان لیں نور ہے، وہ تو انسان ہے۔ ارے تمہیں کہاں شعور ہے، تمہارے قلب میں تو زنگ لگا ہوا ہے، تمہارا دل تو سیاہ ہو چکا ہے، کیسے تم کو سمجھ میں آئے گا کہ مصطفیٰ کیسے نور ہیں؟ وہ ایسے نور ہیں کہ ان کی نورانیت تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ ایسے نور ہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین انسانی شکل میں آتے ہیں تو اب تم سے پوچھ رہے کہ جبریل امین تو انسان ہو گئے، ہے نا؟
جب انسانی شکل میں آ کے بات چیت کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تمام مومنین کی ماں ہے، فرماتی ہیں کہ میرے آقا بات کرتے تھے، آواز میں سنتی تھی، لیکن آواز تو سنتی تھی، میں دیکھتی نہیں تھی، میں دیکھتی نہیں تھی، آواز سنتی تھی۔ میرے آقا جس سے بات کرتے تھے وہ کون تھے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں پوچھوں آپ سے کہ انسانی شکل میں وہ آ گئے تو آپ کہہ دو جو نور نہیں ہے، بولو نا، کہہ دو نور نہیں ہے نور، ہے نور۔ تو جیسے آپ ان کو بشر سویہ کہا، جیسے آپ نے کہا وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، ویسے ہی میرے آقا نور ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا نور ہیں۔ اور اسی نور کے ساتھ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ۔ یہ نور ہی کی بات تو چلی ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، یہ بھی تو آپ نے پڑھا سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نور کس کو کہا گیا ہے؟ مصطفیٰ ہے نور۔ اور سنو، یہ وہ نور ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ نور ہے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اور ایسا پیدا کیا ہے اس سے پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور نبی کے نور سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ ہمارا عقیدہ الحمدللہ اس نور والے مصطفیٰ کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، جس کو اللہ نے نور بھی اور خیر البشر بھی کہا۔ بشر کہنا نا، بشر کہنا بھی گستاخی ہے۔ میرا آقا خیر البشر ہے، سبحان اللہ، میرا آقا خیر البشر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھیے، ہم اس رسول کی بات کر رہے ہیں جو بیک وقت نور بھی ہے اور خیر البشر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی نور کی بات اور اسی رسول کی بات ہو رہی ہے جس سے بہتر کوئی دنیا کے اندر آیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیے، یہ جو ابو جہل ہے نا، ابو جہل کیا کرتا تھا؟ دشمنی پر آمادہ تھا، تو کیا کیا جانتے ہیں؟ اس نے کنواں کھودوایا، اور کھودوانے کے بعد ہلکی سی لکڑیاں لگوا کر کے اس پہ گھاس پھوس ڈلوا دیا، پتہ نہ چلے، اور پھر اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ، تم لوگ جاؤ اس طریقے سے جاؤ کہ وہ آئیں گے، یعنی رسول آئیں گے تو ماذا اللہ اس میں گر جائیں گے۔ ادھر یہ اپنی ساری کارستانی تیار کر لیا ابو جہل نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اے محبوب آپ کو اس راستے سے نہیں جانا ہے، اس راستے سے نہیں جانا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے راستہ بدل دیا۔ جب راستہ بدل دیا تو اب یہ چونکہ پہچان ہی ختم ہو گئی تھی کہاں پہ کنواں ہے، اب وہ چلتے چلتے خود ہی ابو جہل آیا، گر گیا اسی کے اندر، خود ہی گر گیا، خود ہی کنواں کھود کے تیار کیا تھا اور خود ہی گر گیا۔ اب جب گر گیا کنویں کے اندر، یہ بڑے مزے کی بات ہے، جب گر گیا تو اب وہ لوگ گئے اس کو نکالنے کے لیے، ہے نا؟ جب پہنچے لوگ تو رسی ڈالا نکالنے کے لیے، جو رسی ڈالتے ہیں تو وہ کنویں کی جو گہرائی ہے وہ نیچے چلی جا رہی ہے، وہ رسی پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی وہی کھودوایا تھا، وہی تیار کیا تھا، اور جب رسی ڈال کے نکالنے کی کوشش کی لوگوں نے تو اب اس کی جو تہ تھی نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی اس کی گہرائی بڑھتی جا رہی ہے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ فَنِدَا ابو جہل، پکارا ابو جہل نے اس کنویں سے، بہادل بیر اس کنویں سے آواز لگائی، کہا ایسے تم مجھے نہیں نکال پاؤ گے، تم جاؤ رسول کے پاس۔ سبحان اللہ۔ سنو غور سے، تم جاؤ رسول کے پاس، جاؤ اسی محمد عربی کے پاس جاؤ،
نکالیں گے تو وہی نکالیں گے، ان کے سوا ہمیں کوئی اس کنویں سے نکال نہیں سکتا۔ بے شک جو دشمن تھا رسول کا، جس نے کنواں کھدوا کے تیار کیا تھا رسول کی دشمنی میں، اسی کنویں کے اندر وہ گر گیا۔ اب گرنے کے بعد نکل نہیں پا رہا ہے، اب وہ مدد کس سے طلب کر رہا ہے؟ رسول باوقار کی بارگاہ میں آدمی بھیج رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بات جب پہنچی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اخرجتک بہذا البیر، اگر میں تجھ کو اس کنویں سے نکال دوں تو کیا تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے اسلام قبول کر لے گا؟ کہا مرتا کیا نہیں کرتا، کہا ہاں ہاں قبول کر لوں گا۔ تو میرے آقا نے خالی اشارہ فرمایا تھا، سبحان اللہ خالی اشارہ فرمایا۔ دیکھو میرے آقا انتقام نہیں لے رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں، میرے آقا نے اشارہ فرمایا، جیسے اشارہ فرمایا وہ اوپر آ گیا، سبحان اللہ اوپر آ گیا۔ اب اس کی بدبختی دیکھو، جب اوپر آ گیا بس گیا تو کہتا ہے کہ یہ تو جادو سے انہوں نے مجھ معاذ کو اللہ نکالا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ ارے تو ہی جادو کر کے نکل گیا ہوتا نا۔ کیسی کیسی حرکتیں، کہتے ہیں نا انسان جب ازلی دشمن ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا اسلام کی۔ ورنہ دیکھو ابو جہل نے رسول کو دیکھا بھی ہے، دیکھنے کا نام صحابی نہیں ہے، اس دیکھنے میں ایمان ضروری ہے۔ بے شک بے شک جی ہاں، صحابی کی تعریف یہ ہے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی زیارت کی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو تب وہ صحابی رسول کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا ہے، ان لوگوں نے تو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور ابو بکر نے دیکھا تھا، سبحان اللہ فاروق اعظم نے دیکھا تھا، عثمان غنی نے دیکھا تھا، مولا علی نے دیکھا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ ابو عبیدہ بن الجراح، عمرو بن سعد، ابو ہریرہ، یہ تمام صحابہ کرام ہیں۔ دیکھتے چلے جاؤ، انہوں نے زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں، ان کا درجہ اونچا ہو گیا، ان کا مقام اونچا ہو گیا، ان کی زندگی ایسی تابناک ہو گئی۔ صبح قیامت تک جب جب رسول پاک کا تذکرہ ہوگا تب تب صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ جنہوں نے رسول کو راضی کر لیا وہ امت مصطفیٰ کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئے ہیں، ان کی محبت مومنین کے دل و دماغ میں پہنچ چکی ہے۔ اس لیے جب جب مومنین رسول پاک کا تذکرہ کریں گے تو صحابہ کا بھی تذکرہ کریں گے، تابعین کا بھی تذکرہ کریں گے، صالحین کا بھی تذکرہ کریں گے، بزرگان دین کا بھی تذکرہ کریں گے، غوث و خواجہ کا بھی تذکرہ کریں گے۔ وجہ یہ ہے انہوں نے رشتہ رسول سے جوڑ لیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ اللہ کے سے مقرب بن گئے کہ اللہ کے نیک بندے کا ذکر خیر کرتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر سرکار کی سیرت کو کثرت سے پڑھا کرو، پڑھا کرو، سنا کرو۔ یہ چند لمحوں میں ہم بات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کی شان تو ایسی ہے، ہمارے بڑھانے سے تھوڑا نہ بڑھنے والی شان ہے۔ بے شک یہ بس سوچنا کہ صاحب ہم تعریف کر دیے تو بڑھ گئی، ارے اللہ نے جس کی شان پہلے سے بڑھا کے رکھی ہے، سبحان اللہ ہم لوگ سنا کر کے سن کر کے اپنا ایمان تازہ کر رہے ہیں، اپنا مقام اونچا کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے پریشان ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ راضی ہو گئے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر آپ مجھ سے خوش ہو گئے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم تو اپنے لیے پریشان ہیں، آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہے۔ بے شک بے تو شک گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔
ورفعنا لك ذکرک یہ آپ کی شان ہے سبحان الذی اسرا یہ آپ کی رفتار ہے الم نشرح لك صدرک آپ کا پاکیزہ سینے مبارکہ ہے کیا شان اللہ نے آپ کی بیان کی ہے قرآن پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا ہر قرآن کے ایک ایک حرف پر ایک ایک لفظ پر شان مصطفیٰ نظر آتا ہے پڑھنے والا پڑھے تب سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے آقا کی شان بڑی نرالی ہے میرے آقا کی شان بڑی نرالی ہے اب وہی شعر بار بار آتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا بول دو نا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی قلب سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی قرآن نے کہا دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض درجے تو اللہ نے سب کے الگ الگ بنا دیے لیکن محبوب تیری شان بڑی نرالی ہے تیرا مقام بڑا اونچا ہے تیری شان کا کوئی نہیں ہے ارے تیرے قدر ناز تک وہ پہنچ جائے اس کی شان اونچی ہو جاتی ہے اس کی شان اونچی ہو جاتی ہے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہمیں رسول پاک سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ایمانداری کے ساتھ خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ریا سمعہ سے ہمیں بچا لے خلوص و للہیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیں مصطفیٰ جار رحمت کے نقش پاک کو اپنا کر مصطفیٰ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ